عنوان ہے ہوٹل حاضہ اور آلو کی عملداری۔ کتاب ہے خاکم بدان، مصنف مشتاق احمد یوسفی۔ سبزی نہ کھانے کے فوائد ذہن نشین کرانے کی غرض سے مرزا نے اپنی زیر تجربہ زندگی کے ان گوشوں کو بے نقاب کیا جو آلو سے کیمیائی طور پر متاثر ہوئے تھے۔ ذکر آلو کا ہے، انہی کی زبان غیبت بیان سے اچھا معلوم ہوگا۔ تمہیں تو کیا یاد ہوگا، میں دسمبر 1951 میں منٹگمری گیا تھا۔ پہلی دفعہ کراچی سے باہر جانے کی مجبوری لاحق ہوئی تھی۔ منٹگمری کے پلیٹ فارم پر اترتے ہی محسوس ہوا گویا سردی سے خون رگوں میں جم گیا ہے۔ ادھر چائے کے اسٹال کے پاس ایک بڑے میاں گرم چائے کی بجائے مالٹے کا رس پیے چلے جا رہے تھے۔ اس بندہ خدا کو دیکھ دیکھ کر اور دان بجنے لگے۔ کراچی کا دائمی حبس اور بغیر کھڑکیوں والا کمرہ بے طرح یاد آئے۔ قلی اور تانگے والے سے صلاح و مشورے کے بعد ایک ہوٹل میں بستر لگا دیا جس کا اصلی نام آج تک معلوم نہ ہو سکا، لیکن مینیجر سے لے کر مہتر تک سب اسے ہوٹل حاضہ کہتے تھے۔ کمرہ صرف ایک ہی تھا جس کے دروازے پر کوئلے اور بحروف انگریزی و اردو کمرہ نمبر 1 لکھا تھا۔ ہوٹل حاضہ میں نہ صرف یہ کہ کوئی دوسرا کمرہ نہیں تھا بلکہ مستقبل قریب یا بعید میں اس کی تعمیر کا امکان بھی نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ ہوٹل کے 3 طرف میونسپلٹی کی سڑک تھی اور چوتھی طرف اسی ادارے کی مرکزی نالی جو شہر کی گندگی کو شہری میں رکھتی تھی، جنگل تک نہیں پھیلنے دیتی تھی۔ جزیرہ نمائے کمرہ نمبر 1 میں اٹیچڈ باتھ روم تو نہیں تھا، البتہ ایک اٹیچڈ تندور ضرور تھا، جس سے کمرہ اس کڑاکے کی سردی میں ایسا گرم رہتا تھا کہ بڑے بڑے سینٹرلی ہیٹڈ ہوٹلوں کو مات کرتا تھا۔ پہلی رات ہم بنیان پہنے سو رہے تھے کہ 3 بجے صبح جو تپش سے ایک ہی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ مامدین میرا ہمارے سرانے ہاتھ بھر لمبی خون آلود چھری لیے کھڑا ہے۔ ہم نے فوراً اپنی گردن پہ ہاتھ پھیر کر دیکھا، پھر چپکے سے بنیان میں ہاتھ ڈال کر پیٹ پہ چٹکی لی اور پھر کلمہ پڑھ کر اتنی زور سے چیخ ماری کہ مامدین اچھل پڑا اور چھری چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد 2-3 بیرے سمجھا بجھا کر اسے واپس لے آئے۔ اس کے اوسان بجا ہوئے تو معلوم ہوا کہ چھری سے وہ ننھی بٹیریں ذبح کر رہا تھا۔ ہم نے ایک وقار کے ساتھ کہا، عقل مند آدمی، یہ پہلے کیوں نہ بتایا؟ اس نے فوراً اپنی بھول کی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ پہلے ہی بتا دیا کرے گا کہ چھری سے بٹیر ہی ذبح کرنا چاہتا ہے۔ نیز اس نے آسان پنجابی میں یہ بھی یقین دلایا کہ آئندہ وہ چیخ سن کر ڈرپوکوں کی طرح خوفزدہ اور نہیں ہوا کرے گا۔ ہم نے رسان سے پوچھا، تم انہیں کیوں ذبح کر رہے تھے؟ بولا، جناب ضلع منتظمی میں جانور کو حلال کر کے کھاتے ہیں، آپ بھی کھائیں گے؟ ہم نے قدرے ترش روئی سے جواب دیا، نہیں، اور ریلوے ٹائم ٹیبل سے پنکھا جھلتے ہوئے سوچنے لگے کہ جو لوگ دودھ پیتے بچوں کی طرح جلدی سوتے اور جلدی اٹھتے ہیں وہ اس رمز کو کیا جانے کہ نیند کا اصل مزہ اور سونے کا صحیح لطف آتا ہی اس وقت ہے جب آدمی اٹھنے کے مقررہ وقت پر سوتا رہے، کہ اسی ساعت دزدیدہ میں نیند کی لذتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی جانور کو صبح تک سونے کی صلاحیت نہیں بخشی گئی۔ اپنے اشرف المخلوقات ہونے پر خود کو مبارک دیتے دیتے صبح ہو گئی اور ہم پوری اور آلو چھولے کا ناشتہ کر کے اپنے کام پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد معدے میں گرانی محسوس ہوئی، لہٰذا دوپہر کو آلو پلاؤ اور رات کو آلو اور پنیر کا قورمہ کھا کر تنور کی گرمائی میں ایسے سوئے کہ صبح 4 بجے بیرے نے اپنے مخصوص طریقے سے ہمیں جگایا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ناشتے سے پہلے ہم سر جھکائے قمیص کا بٹن نوچ کر پتلون میں ٹانگنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سوئی کھچ سے انگلی میں بھوک گئی۔ بالکل اضطراری طور پر ہم نے انگلی اپنی قمیص کی جیب پر رکھ کر زور سے دبائی، مگر جیسے ہی دوسری غلطی کا احساس ہوا تو خون کے گیلے دھبے پر پاؤڈر چھڑک کر چھپانے لگے اور دل میں سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی بھی کیا چیز بنائی ہے، لیکن انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اپنی بیوی کی قدر نہیں کرتا۔ اتنے میں بیرا مقامی خالص گھی میں تلی ہوئی پوریاں لے آیا۔ منٹگمری کا اصلی گھی پاکستان میں سب سے اچھا ہوتا ہے، اس میں 4% گھی ہوتا ہے۔ بیرے نے حسب معمول اپنے ابروئے تساہل سے ہمیں کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جب ہم اس پر 4 کے ہندسے کی طرح تہرے ہو کر بیٹھ گئے تو ہمارے زانوں پر گیلا تولیہ بچھایا اور اس پر ناشتے کی ٹرے جما کر رکھ دی۔ ہم نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ ممکن ہے بعض شکی مزاج قارئین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کمرے میں میز یا اسٹول نہیں تھا تو بان کی چارپائی پر ناشتہ کیوں نہ کر لیا؟ شکایتاً نہیں، اطلاعاً عرض ہے کہ جیسے ہی منٹگمری کا پہلا مرغ پہلی بانگ دیتا
بیرا ہماری پیٹھ اور چارپائی کے درمیان سے بستر ایک ہی جھٹکے میں گھسیٹ لیتا۔ اپنے زور بازو اور روزمرہ کی مشق سے اس کام میں اتنی صفائی اور مہارت پیدا کر لی تھی کہ ایک دفعہ سرہانے کھڑے ہو کر جو بستر گھسیٹا تو ہمارا بیانان تک اتر کر بستر کے ساتھ لپٹ کے چلا گیا اور ہم کھری چارپائی پر کیلے کی طرح چھلے ہوئے پڑے رہ گئے۔ پھر چارپائی کو پائنتی سے اٹھا کر ہمیں سر کے بل پسلاتے ہوئے کہنے لگا، صاحب فرنیچر خالی کرو۔ وجہ یہ ہے کہ اس فرنیچر پر سارے دن پروپرائٹر اینڈ مینیجر ہوٹل حاضہ کا دربار لگا رہتا تھا۔ ایک دن ہم نے اس بےرحمی پر پرزور احتجاج کیا تو ہوٹل کے قواعد و ضوابط کا پینسل سے لکھا ہوا ایک نسخہ ہمیں دکھایا گیا، جس کے سر ورق پر ضابطۂ فوجداری ہوٹل حاضہ تحریر تھا۔ اس کی دفعہ 9 کی روح سے فجر کی اذان کے بعد پیسنجر کو چارپائی پر سونے کا حق نہیں تھا، البتہ قریب المرز زچہ اور یہود و نصارہ اس سے مستثنیٰ تھے۔ لیکن آگے چل کر دفعہ نمبر 28 بے نے ان سے یہ مراعات چھین لی تھی۔ اس کی روح سے زچہ اور قریب المرگ مریض کو زچگی اور موت سے 3 دن پہلے تک ہوٹل میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو بیروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہم نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اسے جھاڑن منہ میں ٹھونسے بڑے ادب سے ہنستے ہوئے پایا۔ ہم نے پوچھا، ہنس کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا، وہ تو مینیجر صاحب ہنس رہے تھے، بولتے تھے ہم کو لگتا ہے کہ کراچی کا پیسنجر بٹیر کو تلیر سمجھ کر نہیں کھاتا۔ ہر چیز کے 2 پہلو ہوا کرتے ہیں، ایک تاریخ، دوسرا زیادہ تاریخ۔ لیکن ایمان کی بات ہے اس پہلو پر ہماری نظر بھی نہیں گئی تھی، اور اب اس غلط فہمی کا ازالہ ہم پر واجب ہو گیا تھا۔ پھولی ہوئی پوری کا لقمہ پلیٹ میں واپس رکھتے ہوئے ہم نے رندھی ہوئی آواز میں اس جعلساز پرند کی قیمت دریافت کی۔ بولا، زندہ یا مردہ؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم تو اس شہر میں اجنبی ہیں، فی الحال مردہ ہی کو ترجیح دیں گے۔ کہنے لگا، 10 آنے پلیٹ ملتی ہے، ایک پلیٹ میں 3 بٹیریں ہوتی ہیں، مگر جناب کے لیے تو ایک ہی راس کافی ہوگی۔ قیمت سن کر ہمارے منہ میں پانی بھر آیا۔ پھر یہ بھی تھا کہ کراچی میں مویشیوں کا گوشت کھاتے کھاتے طبیعت اکتا گئی تھی، لہٰذا دل میں عہد کر لیا کہ جب تک منٹگمری کا آبادانہ ہے طیور کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ لنچ پر بھنی بٹیر، چائے کا ساتھ بٹیر کا تنوری چرغا، سونے سے پہلے بٹیر کا آب جوش۔ اس رہائشی تنور میں فروکش ہوئے ہمیں 4تھا دن تھا اور 3 دن سے یہی علالے تلالے تھے۔ چوتھی صبح ہم زانوں پر تولیے اور تولیے پر ٹرے رکھے تلی ہوئی بٹیر سے ناشتہ کر رہے تھے کہ بیرے نے جھاڑن پھر منہ میں ٹھونس لی۔ ہم نے چمک کر پوچھا، اب کیا بات ہے؟ کہنے لگا، کچھ نہیں۔ مینیجر صاحب ہنس رہے تھے، بولتے تھے کمرہ نمبر 1 کے ہاتھ بٹیر لگ گئی ہے۔ ہم نے طنزاً اٹیچ تنور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے ہوٹل حاضہ میں اور کون سا من و سلوہ اترتا ہے؟ بولا، حرام گوشت کے علاوہ دنیا بھر کی ڈش ملتی ہے، جو چاہیں آرڈر کریں جناب۔ آلو مٹر، آلو گوبھی، آلو میتھی، آلو گوشت، آلو مچھی، آلو بریانی، اور خدا تمہارا بھلا کرے آلو کوفتہ، آلو بڑیاں، آلو سموسہ، آلو کا رائتہ، آلو کا بھرتا، آلو قیمہ۔ ہم نے روک کے پوچھا، اور سویٹ ڈش؟ بولا، آلو کی کھیر۔ ہم نے کہا، بھلے آدمی، تم نے تو آلو کا پہاڑا سنا دیا۔ تمہارے ہوٹل میں کوئی ایسی ڈش بھی ہے جس میں آلو کا نام نہ آئے؟ فاتحانہ تبسم کے ساتھ فرمایا، کیوں نہیں، پوٹیٹو کٹلٹ حاضر کروں جناب؟ قصہ دراصل یہ تھا کہ 1 سال پہلے مالک ہوٹل حاضہ نے ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے سے سبکدوش ہو کر زراعت کی طرف توجہ فرمائی اور زمین سے بھی انہی ہتھ کنڈوں سے سونا اگلوانا چاہا، مگر ہوا یہ کہ آلو کی کاشت میں 25 سال کی ذہانت سے جمع کی ہوئی رشوت ہی نہیں بلکہ پینشن اور پراویڈنٹ فنڈ بھی ڈوب گئے۔ زمین کھا گئی بے ایماں کیسے کیسے۔ پس انداز کیے ہوئے آلوؤں سے ہوٹل کے دھندے کا ڈول ڈالا، جنہیں اب اس کے بہترین دوست بھی تازہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ سنا ہے کہ بٹیر بھی اسی زمانے میں پاس پڑوس کے کھیتوں سے پکڑ لیے تھے۔